ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے عورتوں کے بال کٹوانے نہ کٹوانے کے تعلق سے اس کے اندر احکام یہ ہے کہ اگر بال کٹوانے سے مراد اس قسم کے بال کٹوانا ہے کہ جیسے اکثر خاتون کے بالوں میں جو گروتھ رک جاتی ہے، ان کے بڑھنا ایک متعین وقت پہ آ کے رک جاتا ہے، تو اس میں بالوں کی جو نوک وغیرہ نکل جاتی ہیں، جس کے دو منہ کے بال جس کو کہتے ہیں، اگر وہ باریک باریک کنارے کٹوانا مراد ہے کہ جس سے بالوں کی گروتھ آگے بڑھ سکے، یعنی بال بڑھ سکیں، تو اس قسم کے بال جو دکھنے میں تھوڑے یعنی برے لگتے ہیں، اس کو باریک باریک کاٹنا اور کٹوانا نوکوں سے وہ جائز ہے کہ بالوں کی گروتھ کو بڑھانے کے یہاں مقصود ہوتا ہے، کسی قسم کا فیشن یا کسی مردوں سے یہاں پہ مشابہت نہیں ہوتی ہے۔ تو اس بالوں کا کاٹنا یعنی خود اگر کاٹ سکے تو ٹھیک، اور کٹوانا کسی دوسرے سے یعنی عورت سے یا پھر کسی محرم سے جیسے شوہر وغیرہ سے کٹوانے میں، یا کوئی چھوٹا بھائی ہے یا ایسا کوئی کاٹنے والا ہو جو محرم ہو، تو اس قسم سے کٹوانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر کٹوانے سے یہ کٹوانا مراد ہے کہ جیسے اکثر کٹنگ مردوں سے مشابہت کی ہوتی ہے، یعنی شارٹ بال کر لیتے ہیں یا لٹے وغیرہ کٹوانا، تو اس قسم کے بالوں کا کاٹنا اور کٹوانا دونوں حرام ہے، اور یہ مردوں سے مشابہت ہے۔ اور آج کل یہ گھر میں چھوٹی بچیوں کے تعلق سے زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کی کٹنگ اکثر کروا دی جاتی ہے، یعنی بچوں کو چھوٹا سمجھ کے کہ ابھی لڑکی 8-9 سال کی ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے اس کی کٹنگ جو ہے وہ مردانہ کروا دی جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے بال کروا دی جاتے ہیں۔ تو اس قسم سے کٹنگ کا کرنا اور کروانا یہ دونوں ناجائز ہیں، اور اس میں اگر بچہ نابالغ ہے تو جس نے بال یہ کٹوائی ہے، جو اس پہ راضی ہے یا جس نے اجازت دی، وہ گناہ گار ہوگا۔ اور اگر ایسا معاملہ ہے کہ مان لیجیے عورت نے اس بالوں کو بچی کی کٹوایا اور یہ معاملہ شوہر کی موجودگی میں ہوا اور اس پہ شوہر روکنے پر قادر تھا اور اس نے بھی اگر منع نہیں کیا، یا یہ بھی اس کٹنگ سے راضی ہے کہ اکثر ماں باپ دونوں بڑے خوش ہوتے ہیں ویسٹرن کلچر دیکھ کر جب بچے اسے اپناتے ہیں، تو یہ دونوں اس سے راضی ہیں، تو دونوں ہی گناہ گار ہوں گے۔ تو اس لیے بالوں کی کٹنگ سے مراد وہی کٹنگ ہے جو نیچے سے بالوں کے کنارے کاٹے جائیں گے، تو اس صورت میں اتنی اجازت ہے۔ اب اس میں ایک بات غور طلب یہ بھی ہے کہ جو بال وہ نیچے سے کاٹے جائیں گے، ان بالوں کو بھی کوڑے میں یا عام ڈسٹ بن میں اس طرح سے نہیں پھینکا جائے گا، بلکہ ان بالوں کو بھی یا تو دفنایا جائے یا تو بہایا جائے۔ بہانے سے مراد یہ کہ کوئی آس پاس ایسا بہتا پانی ہوگا جس کے اندر بال وہ چلے جائیں، تو کسی چیز میں کاغذ وغیرہ میں لپیٹ کر اس کو اس طرح ڈالا جائے، ورنہ یہ کہ غیر مردوں کے سامنے اس بالوں کا آنا جو ہے شریعت میں منع ہے۔ لیکن عموماً ہوتا یہی ہے کہ گھروں کے اندر کنگا کرنے کے تعلق سے کہ اسلامی بہنیں کنگا کرنے کے بعد جو بچے ہوئے کنگے کے بال ہوتے ہیں اس کو نکال کے اسی طرح کوڑے ڈسٹ بن یا عام جو ہے سڑک کے اوپر کوڑے پہ ڈال دیتی ہیں، جس سے نظر پڑتی ہے، اور ہے یہ بھی گناہ۔ مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے، جو اسلامی ماحول میں یا مدنی ماحول میں اسلامی بہنیں غالباً وہ اس کا احتیاط کرتی ہوں گی کہ کنگے سے کاڑے گئے بال اور اس میں جو بال ٹوٹ کے نکلیں گے عورت کا، وہ بال بھی غیر مرد کے سامنے دکھانا ناجائز ہے۔ یعنی جسم کا وہ اعضا جس کا پردہ ہے، جب وہ جسم سے جدا ہو جائے اس کے باوجود بھی اس چیز کا پردہ رہتا ہے، تو اسی طرح عورت کا بالوں کا پردہ ہے، جب یہ بال سر سے جدا ہو جائیں گے کنگا کرتے وقت کسی صورت، تو بھی ان کا مردوں سے پردہ رہے گا۔ تو اس کو ایسی جگہ ڈالنا کہ جس پہ آدمی کی نظر پڑے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ کنگا کرنے کے بعد اس بالوں کو جو ہے لپیٹ کر کسی ایک پولیتھین وغیرہ میں یا کاغذ کے کسی لفافے میں رکھ لیں اور اسی طرح جمع کرتے رہیں، مہینے 4 مہینے 6 مہینے میں جب ان کا موقع پڑے اس کو کہیں دفنا دیں یا پھر پانی وغیرہ میں بہا دیں۔ یہ صورت ہو سکتی ہے۔ اس سے روز ڈیلی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں آئے گا کہ بعض یہ عذر پیش کرتی ہیں کہ روز ڈیلی کنگا کر کے اس کو کہاں دفنانے جائیں، تو اپنے پاس جمع کر لیں کسی پنی میں، کوئی اتنے زیادہ نہیں ہوتے۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ اس کو جمع کرتے کرتے 4-6 مہینے میں اکٹھا آپ اس کو انجام تک پہنچا سکتی ہیں کہ چاہے دفنوا دیں کسی کے ہاتھ یا پھر اس کو پانی وغیرہ میں بہا دیں، مگر اس طرح سڑک پہ پھینک دینا، کوڑے میں پھینک دینا یہ جائز نہیں۔ پتھر میں حسن لالے پرن